اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم رب زدني علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم جنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل ما ظہر منہا وما بطن۔ محترم حاضرین کرام، گزشتہ جمعہ جس موضوع پر میں عرض کر رہا تھا، آج بھی اسی موضوع پر عرض کرنا ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے ختم نبوت کے مسئلے پر عرض کیا تھا، اور یہی آیت کریمہ جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے، گزشتہ جمعہ بھی تلاوت کی تھی۔ اس آیت کریمہ کا سب سے پہلے ترجمہ سن لیں، پھر شان نزول پس منظر سمجھ لیں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی ہے، تو بات سمجھنا ذرا آسان ہوگا۔ چونکہ ختم نبوت کے سلسلے میں قرآن کریم میں تقریباً 100 آیتیں ہیں، لیکن ان 100 آیتوں میں یہ آیت کریمہ سب سے زیادہ واضح ہے۔ اگر اس آیت کریمہ کو آپ سمجھ لیں گے تو ختم نبوت کا مسئلہ تو ویسے بھی واضح ہے، بین ہے، کھلا ہوا ہے، صاف ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں نے نقل کی تھی، بات ادھوری رہ گئی تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا معتدل مزاج تھا، نرم مزاج تھے، اور کسی شخص میں اگر کفر کی 99 بات ہوتی، ایک لفظ اگر ہوتا اسلام کا، اس کو کافر نہیں قرار دیتے بلکہ اس کو مسلمان ہی قرار دیتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، میں نے کہا تھا دوسرے ائمہ کے بارے میں نماز کا مسئلہ ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے بے نمازی کو قتل کر دیا جائے، کوئی کہتا ہے جو نماز چھوڑ دیتا ہے مرتد ہو جاتا ہے، مختلف باتیں۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ معتدل مزاج، فرماتے ہیں کہ نہیں، کافر نہیں کہا جائے گا، مرتد نہیں کہا جائے گا، بے نمازی کو قتل نہیں کیا جائے گا، ہاں اسلامی حکومت ہے تو قید کر دیا جائے گا، اس کو سمجھایا جائے گا، اگر توبہ کر لے تو چھوڑ دیا جائے گا، نہیں توبہ کرے تو قید میں رہے گا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو کفر کے مسئلے میں اتنے زیادہ کہ کسی آدمی میں اگر 99 وجہ کفر کی ہے پھر بھی کافر مت کہو، ایک وجہ تو اسلام کی ہے نا۔ امام ابو حنیفہ کی اس مزاج کو ایک طرف رکھیے اور ختم نبوت کے مسئلے کو سمجھیے۔ کسی شخص نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اچھا حضرت یہ بتائیے، ایک بندہ ہے جو ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، کوئی آدمی ہے جو ختم نبوت کا انکار کرتا ہے یا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے کفر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو آدمی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، تم اس کے کفر کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو، ارے یہ تو بہت بڑی بات ہے۔
بلکہ فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا اور دوسرا بندہ اس کے پاس نبوت کی دلیل پوچھنے کے لیے چلا گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ایک آدمی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، اور ایک دوسرا بندہ ہے جو اس کے پاس جا کے پوچھتا ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے نا، آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں جو آدمی پوچھنے جاتا ہے اس کو بھی میں کافر سمجھتا ہوں، اس لیے کہ ختم نبوت کا مسئلہ اتنا اہم مسئلہ ہے، اس لیے جو دعویٰ کرتا ہے وہ تو مرتد ہے ہی، وہ تو کافر ہے ہی، اسلام سے خارج ہے ہی جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ لیکن جو آدمی اس سے اس کی نبوت پر دلیل پوچھ رہا ہے وہ بھی اسلام سے خارج ہے۔ کسی نے پوچھا کیوں حضرت دلیل؟ فرمایا دلیل یہ ہے کہ جو آدمی کسی نبوت کے دعوے دار سے دلائل پوچھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے اس کے دل میں کہیں شک ہے۔ اگر دلیل اس کے پاس آ گئی واقعی رسول اللہ ختم نبوت خاتم النبیین نہیں ہے تو یہ مان لے گا؟ فرمایا کہ نہیں، جس طرح اللہ کی ربوبیت کامل ہے پورے کائنات کے لیے ہے، ایسی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اس دنیا میں جیسے کوئی دوسرا خدا نہیں آ سکتا، ایسے ہی دوسرا کوئی خاتم النبیین نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ پوری کائنات کے لیے ہے، جناب رسول اللہ خاتم النبیین ہے، قیامت تک کے لیے کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ جو معتدل مزاج ہیں، ختم نبوت کی بات آتی ہے غیرت ایمانی جاگ جاتی ہے، فرماتے ہیں کہ ارے بھائی جو دعویٰ کر رہا ہے وہ تو کافر ہے ہی، جو اس سے جا کے سوال کر رہا ہے وہ بھی کافر ہے۔ تو میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے مشہور و معروف آیت کریمہ ہے، سورہ احزاب کی آیت کریمہ ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ آپ میں سے اکثر حضرات نے سنا ہوگا، ترجمہ ہے اس کا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں تم میں سے کسی مرد کے باپ، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہے، وہ خاتم النبیین، اور نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، نبیوں کے ختم پر ہیں، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ تو ترجمہ ہوا۔ شان نزول سمجھے تو بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ آیت خاتم النبیین کا لفظ ہے نا، کہ آپ نبیوں کے ختم پر ہیں، نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، اور آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ شان نزول کیا ہے؟ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، یہ سورہ احزاب کی آیت کریمہ ہے جو 22ویں پارے میں ہے، 21ویں 22ویں پارے میں ملا کے تقریباً آدھے پارے کی صورت ہے۔ یہ مضمون پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ ایک مضمون یہ آ رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک متبنہ تھے زید ابن حارثہ، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا۔ وہ آزاد تھے، ڈاکوؤں نے ان کو کہیں سے اغوا کر لیا تھا، اغوا کر کے غلام بنا کے بیچ دیا تھا۔ اس زمانے میں غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، تو زید ابن حارثہ تو آزاد تھے، ڈاکوؤں نے ان کو اغوا کیا اور جا کر کے بازار میں غلام بنا کے بیچ دیا۔ وہ بکتے 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 حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے ان کو خریدا، اور جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے غلام حضرت زید کو تحفتاً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ تو حضرت زید ابن حارثہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے لگے، اور پھر لمبا واقعہ ہے
کہ زید کے والدین بڑے پریشان تھے، میرا بچہ کہاں بھئی کسی کا بچہ انتقال کر جائے، دفن کر دے، سکون آ جاتا ہے، لیکن اغوا ہو جائے، دنیا میں کہاں ہے، کس حال میں ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ تو ان کے چچا اور ان کے والد ڈھونڈتے ڈھونڈتے مکۃ المکرمہ آئے اور معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میرا بیٹا ہے۔ گئے، جا کے کہا یا رسول اللہ یہ زید جو ہے میرا بیٹا ہے، اور کافروں نے، ڈاکوؤں نے اغوا کر لیا تھا اور اس نے غلام بنا کے بیچ دیا ہے، آپ جو قیمت لینا چاہیں لے لیں، مگر ہمارے بیٹے کو آزاد کر دیں۔ گھر والے پریشان ہیں، اس کی ماں پریشان ہے، بھائی پریشان، پورا خاندان پریشان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بلایا اور کہا یہ تمہارے والد ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ یہ تمہارے چچا ہیں؟ ہاں۔ یہ فلاں ہیں؟ ہاں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا یہ لوگ لینے کے لیے آئے ہیں، اگر تم جانا چاہو بغیر کسی معاوضہ کے میں آزاد کرتا ہوں اپنے والدین کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، تم جاؤ۔ اس کے بعد حضرت زید ابن حارثہ نے تھوڑی دیر سوچا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے در کی غلامی ساری دنیا کی آزادی سے بہتر اور برتر ہے۔ یا رسول اللہ میں آپ کے در کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا ہوں، آپ کی در کی غلامی۔ حالانکہ ان کے جو رشتہ دار آئے تھے، چچا آئے تھے، دوسرے آئے تھے، بہت لعنت ملامت کر رہے تھے کہ آزادی کی زندگی مل رہی ہے، رسول اللہ آزاد کرنے کو تیار ہیں، تم آزادی کو ترجیح نہیں دے رہے ہو، غلامی کو ترجیح دے رہے ہو کہ مجھے غلام بن کر رہنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے تمہاری مرضی، میں زبردستی نہیں بیچ سکتا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن حارثہ کو آزاد کر دیا، اور آزاد کرنے کے بعد اپنا بیٹا بنا لیا۔ بیٹا بنا لیا، عربی زبان میں متبنہ کہتے ہیں اس کو، کسی کے بچے کو لے کے پال لینا، متبنہ، لے پالک اردو میں کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن حارثہ کو متبنہ بنا لیا، اپنا بیٹا بنا لیا، اور صحابہ اس کے بعد زید ابن محمد کہنے لگے، محمد کے بیٹے ہیں، اللہ کے رسول نے بیٹا بنا لیا ہے۔ پھر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی ادعوہم لآبائہم، کہ بچوں کو ان کے باپ کی طرف منسوب کرو۔ بھئی زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، انہوں نے بیٹا بنا لیا ہے، لیکن بیٹا بنا لینے سے کوئی بیٹا نہیں بن جاتا ہے، بیٹا بنا لینے سے نسب نہیں ثابت ہوتا ہے۔ بھئی جس کا نسب ہے اس کی طرف بیٹے کو، تو پھر اس کے بعد حضرت زید کو زید ابن محمد کے بجائے زید ابن حارثہ، ان کے والد کا اصل والد کا نام حارثہ تھا، ان کی طرف منسوب کیا جانے لگا۔ حضرت زید ابن حارثہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، متبنہ تھے، آپ کے گھر میں تھے۔ جب یہ بالغ ہوئے، بڑے ہوئے، شادی کا مرحلہ آیا، شادی کرنا ہے نا، کہاں شادی کریں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چچا زاد، پھوپھی زاد بہن تھی، حضرت زینب۔ حضرت زینب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھیں۔ اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ رشتہ طے کیا، زید ابن حارثہ کا اپنے پھوپھی زاد بہن حضرت زینب کے ساتھ رشتہ طے کر دیا۔ اب اللہ اس کے رسول کا حکم سر آنکھوں پر سب کو ماننا پڑے گا، لیکن حضرت زینب اس رشتے کے لیے، چونکہ حضرت زینب قریش خاندان کی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان تھی، ظاہر ہے سب سے اونچا گھرانہ ہے، اور زید ابن حارثہ غلام بن کے بکے تھے، غلامی کا داغ ان کے ماتھے پر لگا ہوا تھا، ٹھپا لگا ہوا تھا، بھئی غلام بن کے بکے ہیں نا یہ۔ اور حضرت زینب یہ اعلیٰ خاندان کی تھی، لیکن اللہ اس کے رسول کا حکم آیا تو حضرت زینب نے منظور کر لیا، گھر والوں نے منظور کر لیا، اور حضرت زید ابن حارثہ سے نکاح ہو گیا۔ اس آیت کا شان نزول میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، سمجھیں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ بہرحال نکاح تو ہو گیا، لیکن نکاح کے بعد نبھاؤ بڑا مشکل ہونے لگا، کھٹ پٹ رہنے لگی۔ حضرت زینب کے دل میں وہی تھا، اعلیٰ خاندان ہے ہمارا، قریشی خاندان ہے ہمارا، رسول اللہ کا خاندان ہے ہمارا، اور ہمارے شوہر جو ہیں یہ غلام بن کے بکے تھے اور غلامی کی زندگی ان کی تھی، ٹھیک ہے اب آزاد ہے، لیکن غلامی کا داغ اور دھبا تو لگا ہوا ہے نا۔ یہ آپس میں کشمکش چلتا رہا،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید ابن حارثہ کو سمجھاتے رہے کہ بیٹے رشتہ ہو گیا، اس کو نبھاؤ، چاہے جیسے بھی ہو، ذرا برداشت کرو لیکن رشتہ توڑو مت۔ حضرت زید ابن حارثہ آ کے عرض کرتے یا رسول اللہ میرے لیے ناقابل برداشت ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول سمجھاتے، زید ابن حارثہ چلے جاتے، کسی طریقے سے معاملہ چل رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی یہ تھی کہ اگر زید ابن حارثہ نے حضرت زینب کو طلاق دے دیا تو حضرت زینب کے لیے اور پریشانی ہو جائے گی اور رنج بڑھ جائے گا۔ پہلے ہی غلام سے ان کے ذہن میں ہے کہ میں قریشی ہوں اور یہ غلام بن کے بکے ہیں، ایک تو یہ داغ تھا، اور جب وہ غلام بھی طلاق دے دے گا تو ایک اور دھبا لگا، بھئی غلام سے شادی ہوئی، اس غلام نے بھی طلاق دے دیا، یہ بات آئے گی نا سامنے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت زید ابن حارثہ کو سمجھاتے کہ نبھاؤ، کسی طریقے سے رشتے کو نبھاؤ۔ بات چلتی رہی لیکن لگ رہا تھا یہ رشتہ نبھنے والا نہیں ہے، چونکہ حضرت زینب کے مزاج میں جو بات بیٹھ گئی تھی، اعلیٰ خاندان زید ابن حارثہ کی غلامی نبھنا بڑا مشکل تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ایک بات تھی، اگر خدا نخواستہ نہیں نبھا اور زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دیا تو اللہ کے رسول کے ذہن میں یہ بات تھی کہ حضرت زینب سے میں نکاح کر لوں گا، کیونکہ حضرت زینب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیزاد بہن ہے اور پھوپھیزاد بہن سے نکاح کرنا جائز ہوتا ہے۔ نکاح کرنے کا خیال اس لیے آیا کہ حضرت زینب کے دل و دماغ میں جو پریشانی ہے، پہلے پریشانی غلام کے ساتھ نکاح اور دوسری پریشانی غلام نے بھی طلاق دے دیا، تو یہ کم سے کم ان کا غم کم ہوگا، یہ وجہ تھی۔ لیکن دوسری پریشانی اور تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ پریشانی کیا تھی؟ زمانے جاہلیت میں ایک مسئلہ یہ بھی آپ سمجھے کہ کوئی آدمی اگر اپنے بیٹے کے بیوی سے، بیٹے کے بیوی کو بہو کہتے ہیں نا، کوئی آدمی اگر اپنے بیٹے کے بیوی سے نکاح کرنا چاہے، یعنی لڑکے کا باپ، تو جائز نہیں ہے۔ ظاہر نکاح جب ہی ہوگا جب بیٹا مر گیا ہوگا یا بیٹے نے طلاق دے دیا ہوگا۔ کسی کی نکاح میں رہتے ہوئے دوسرا کوئی نکاح نہیں کر سکتا ہے، لیکن فرض کرو بیٹا انتقال کر گیا، اب اس کی بیوی ہے، اس کی بیوہ ہے، اس سے باپ نکاح کرنا چاہے، یا بیٹے نے طلاق دے دیا ہے، خلا علیحدگی ہو گئی ہے اور عدت گزر گئی ہے، اب باپ چاہتا اس سے نکاح کر لینا، تو مسئلہ یہ ہے کہ جائز نہیں ہے۔ حقیقی بیٹے کے بیوی سے، چاہے وہ طلاق دے دیا ہو، خلا ہو گیا ہو، چاہے کچھ بھی ہو، ایک بار سگے بیٹے کی جو بیوی بن گئی، طلاق کے بعد بھی باپ کبھی بھی اس سے نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ یہ مسئلہ جو تھا وہ کافروں میں، یہودیوں میں، مشرکوں میں خوب چل رہا تھا، وہ جانتے تھے۔ اور حضرت زید ابن حارثہ کو سارے مکے کے لوگ، کفار بھی اور سارے لوگ کہتے یہ زید ابن محمد ہے، یہ تو محمد کے بیٹے ہیں۔ حالانکہ حضرت زید جو تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبی بیٹے نہیں تھے، بلکہ وہ تو متبنہ تھے، لے پالک تھے۔ اور اسی لیے مسئلہ یاد رکھیے، لے پالک بیٹا نہیں بن جاتا ہے۔ کسی آدمی نے کسی کے بچے کو لے کے پال لیا، اگر وہ مرد ہے، کسی کی بچی کو لے کے پال لیا، جس دن وہ لڑکی بالغ ہو جائے گی، پالنے والے باپ سے اس کو پردہ کرنا پڑے گا۔ اور اگر کسی کے بیٹے کو لے کے پال لیا ہے، جس دن وہ بیٹا بالغ ہوگا، اس ماں کو، اس کی بیوی کو بھی پردہ کرنا پڑے گا، کیونکہ حقیقی بیٹا نہیں ہے، لے کے پال لینے سے نہیں ہوتا ہے۔ ایسی اگر ہمارا اپنا بیٹا ہے تو ہماری جائیداد میں، وراثت میں اس کا حصہ خود بخود ہوگا، لیکن کسی کو لے کے پال لیا ہے تو لے کے پال لینے سے وراثت میں اس کا حصہ نہیں بنتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس شریعت کا اصول ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جاہلیت کے اس رسم کو توڑنا چاہتے تھے کہ لے پالک بیٹے کے بیوی سے نکاح کرنا غلط۔ بھئی اپنے سگے بیٹے کی بیوی سے تو نکاح غلط ہے، لیکن زید ابن حارثہ لے پالک ہیں، حقیقی نہیں ہے، لہذا اس رسم کو توڑنا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ ہوتے ہوتے حضرت زید ابن حارثہ نے ایک دن طلاق دے دیا، حضرت زینب کو طلاق دے دیا۔ رسول اللہ، ناممکن ہو گیا ہے، رشتہ نبھ نہیں رہا ہے۔
ان کے دل و دماغ میں جو خیالات ہیں معاملہ ختم کرنا ہی بہتر ہے، طلاق دے کے آ گئے۔ طلاق دینے کے بعد یہ ہوا جب حضرت زینب کی عدت کی مدت ختم ہو گئی، ان پر تو پہاڑ ٹوٹ پڑا، پہلے ہی غلام سے شادی ہوئی تھی، پھر غلام نے بھی طلاق دے دیا ہے۔ تو جب عدت کی مدت ختم ہو گئی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے پاس تشریف لائے اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے میرا نکاح آسمان پر تمہارے ساتھ کر دیا ہے، اللہ نے نکاح کر دیا ہے۔ حضرت زینب فخر بھی کرتی تھیں، اور جتنی بھی ازواج مطہرات تھیں ان کا نکاح تو اسی زمین پر ہوا، لیکن حضرت زینب کے بارے میں قرآن کریم یہ کہتا ہے اللہ نے زوجنا کہا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نکاح کر دیا زینب کا اے نبی آپ کے ساتھ، تو اللہ نے آسمان پہ نکاح کر دیا، اور اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اللہ کے حکم کے بعد زمین پر بھی نکاح ہوا۔ بہرحال نکاح کے بعد اللہ کے رسول نے حضرت زینب سے کہا کہ بھئی اللہ نے نکاح کر دیا ہے، اب ظاہر سی بات تو خوش ہوئی۔ اور اللہ کے رسول کے نکاح کا مقصد کیا تھا کہ حضرت زینب کا جو رنج ہے، جو غم ہے، جو ان کی پریشانی ہے کہ غلام سے شادی ہوئی اور غلام نے بھی طلاق دے دیا، وہ رنج و غم دور ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 9 یا 11 شادیاں کی ہیں، میں نے کبھی بتایا تھا، پھر کبھی انشاءاللہ بتاؤں گا، ہر شادی کے پیچھے کچھ نہ کچھ وجہ تھی۔ وجہ یہ تھی کہ میری کسی امتی کا غم اگر کم ہوتا ہے تو غم کم کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے نکاح فرمایا ہے، ورنہ اگر اللہ کے رسول کو ظاہر سی بات ہے اگر کسی اور مقصد سے نکاح کرنا ہوتا تو پھر کفار مکہ آئے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کہنے کے لیے اے محمد اگر آپ چاہتے ہیں تو بتائیے وادی بطحا میں یعنی مکے میں کوئی جو حسین لڑکی آپ کو پسند ہے ہم آپ کی نکاح میں دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ اس دعوت کو چھوڑ دیجئے، دین کا کام چھوڑ دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دو، دوسرے ہاتھ پہ اگر چاند لا کے رکھ دو، پھر بھی اس دعوت کے کام کو میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں، اللہ نے جس کے لیے ہمیں مبعوث کیا ہے۔ تو اگر آپ عیاش ہوتے خدا نہ خواستہ خاکم بدے ہم تو خوبصورت لڑکے تیار تھی، لیکن اللہ کے رسول نے 25 سال کی عمر میں جوانی کی عمر میں کس سے شادی کیا ہے؟ پہلی شادی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا ہے جن کی عمر 40 سال تھی۔ آج ہم میں کا کوئی 25 سالہ نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی کرنے کو تیار ہوگا؟ متعلقہ سے بیوہ سے نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین تھے، جمیل تھے، اللہ نے حسن و جمال عطا فرمایا تھا، خاندانی وجاہت تھی، نبوت تھی، ساری بات تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوان 25 سال کی عمر میں ایک بڑھیا کہہ لیجئے 40 سال کی عورت حضرت خدیجہ الکبریٰ جو 2 شوہروں سے متعلقہ تھی ان سے اللہ کے رسول نے نکاح کیا ہے۔ کوئی عیاش مزاج آدمی یہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے 25 سال کی عمر سے لے کے تقریباً 50 سال کی عمر تک حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ آپ نے گزارا ہے، کوئی اور دوسری بیوی نہیں آئی ہے۔ اور اللہ کے رسول کی جتنے بھی اولادیں ہیں وہ چاروں بیٹیاں ہیں یا چاروں بیٹے ہیں، وہ سب کے سب حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے ہیں، سوائے ابراہیم کے جو حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے جو نکاح کیا اللہ نے کرایا ایک، اور ساتھ میں وجہ کیا تھی؟ ان کا غم کم ہو جائے۔ غلام سے نکاح ہوا تھا پہلے، اس نے بھی طلاق دے دیا تھا، اس غم کرنے کے لیے نکاح ہوا۔ اب جب نکاح کر دیا، جیسا کہ اللہ کے رسول کو پہلے سے اندازہ تھا یہ کفار مکہ، یہ یہودی اور یہ سارے لوگ تماشا کریں گے، پورے مکے میں طوفان اٹھا، دیکھو بھائی محمد جو اخلاق کا درس دیتا ہے، محمد جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ نبی اپنے بیوی کے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا اس نے کہنا شروع کیا کہ محمد نے کیا کیا ہے؟
اپنے بیٹے کے بیوی سے، مطلقہ سے نکاح کر لیا ہے۔ اللہ نے کہا ما کان محمد، کہ محمد نہیں ہے ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی مرد کے باپ ہیں ہی نہیں محمد۔ مرد کس کو کہتے ہیں؟ بالغ ہوتا ہے اس کو مرد کہتے ہیں۔ کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کے بچے بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر جائیں تو مرد کا باپ اس کو نہیں کہیں گے، بچوں کا باپ تو کہیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابزادے تھے، طیب تھے، طاہر تھے، قاسم تھے، ابراہیم تھے، عبداللہ تھے، جو صحابزادے 3 یا 4 تھے، تمام صحابزادوں کا انتقال 2، 2.5، 3 سال کی عمر میں ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول تو کسی مرد کے باپ ہوئے ہی نہیں، اور زید ابن حارثہ جو ہے آپ کے اصلی بیٹے نہیں ہیں، وہ تو آپ نے متبنہ بیٹا بنا لیا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، قرآن کریم میں اللہ نے جواب دیا ان یہودیوں کو جو یہ اعلان کر رہے تھے، دیکھو کیا کیا ہے، فرمایا کہ نہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ یہ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور اللہ نے آپ کو تمام نبیوں کے ختم پر رکھا ہے، تمام نبیوں کے اخیر میں رکھا ہے۔ بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا، مثال دے کر کے، ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، 2 صحابہ ایسے تھے، 2 صحابی ایسے تھے جس کے بارے میں لوگوں کا گمان جا رہا تھا کہ ان کے اندر نبوت کی شان ہے، اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو ان کو ملتا۔ جیسے حضرت عمر ابن خطاب کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر زمین پر جو بولتے اللہ وحی بنا کر فوراً نازل کر دیتا۔ حضرت عمر کی جو رائے ہوتی تھی، یا رسول اللہ یہ بات ہے، ابھی وحی نہیں آئی ہوتی، حضرت عمر جو کہتے اللہ فوراً جبریل امی کے ذریعے وحی نازل فرماتا۔ تقریباً 22 ایسے مقامات ہیں جب حضرت عمر کی رائے زمین پر ایک تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امی آئے اور وحی لے کے آئے جو حضرت عمر کی رائے تھی، یعنی حضرت عمر کی رائے وحی کے مطابق ہوا کرتی تھی۔ تو لوگوں کو خیال ہونے لگا کہ اگر نبوت جاری ہو تو حضرت عمر کے اندر نبوت کی شان ہے کہ جو ان کی رائے ہوتی اللہ وہ وحی بنا کے بھیجتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا عمر نبی بنائے جاتے، لیکن میرے بعد نبوت کا سلسلہ ہے ہی نہیں، لہذا عمر کے نبی بننے کا سوال نہیں۔ پھر دوسرے نبی دوسرے شخصیت جو حضرت علی کی ہے، ہم تو خیر تمام صحابہ کو مانتے ہیں، لیکن شیعہ حضرات خاص طور سے حضرت علی کے بارے میں بہت کچھ کہتے ہیں کہ یہ نبی کے درجے میں ہیں اور فلاں فلاں فلاں۔ تو ان کے بارے میں بھی لوگوں کی رائے تھی کہ ان کے اندر بھی بڑی شان تھی، ان کے بڑے فیصلے بڑے مشہور ہیں۔ تو ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے۔ تبوک کا غزوہ بڑا سخت غزوہ تھا، صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے۔ تو اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مدینے میں اپنا جانشین بنایا تھا اور کہا تھا علی تم میرے ساتھ تبوک نہیں جاؤ گے جہاد میں، بلکہ تم مدینے میں رہو گے، میرے جانشین بن کے رہو گے، مدینے کی نگرانی کرو گے، یہاں کے امور کی ذمہ داری تم سنبھالو گے، یہاں جو عورتیں بچے ہیں ان کی نگرانی کرو گے۔ اب حضرت علی کو اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ آپ تبوک نہیں جائیں گے، جو قافلہ جا رہا ہے جہاد کے لیے تبوک آپ نہیں جائیں گے، حضرت علی سے کہا۔ تو حضرت علی کو بعض لوگوں نے طعنہ دیا، علی کہ دیکھو جہاد میں جا رہے ہیں، اور اس زمانے میں جہاد میں جانے کا شوق ہر مسلمان کو ہوتا، کاش ہم بھی جہاد میں جاتے اور شہادت کی موت مل جاتی، اس سے بڑھ کے کوئی اور منصب نہیں ہوتا۔ تو لوگوں نے، عورتوں نے طعنہ دیا حضرت علی کو کہ اللہ کے رسول نے آپ کو بچوں میں عورتوں میں چھوڑ دیا ہے، اپنے ساتھ نہیں لے گئے۔ تو حضرت علی دوڑے گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ یہ طعنہ دے رہے ہیں کہ آپ نے مجھے عورتوں بچوں میں چھوڑ دیا ہے، میری بھی خواہش ہے میں بھی جہاد میں آپ کے ساتھ جاتا۔ تو اللہ کے رسول نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ اے علی انت منی بمنزلت ہارون بموسیٰ، اے علی تم میرے نزدیک ایسے ہی ہو جیسے حضرت موسیٰ کے لیے ہارون تھے۔
حضرت موسیٰ ہارون دونوں بھائی تھے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پہ گئے تھے اللہ سے وحی لانے کے لیے اور تورات لانے کے لیے جب گئے تھے تو اپنے پیچھے اپنے بھائی ہارون کو قائم مقام بنایا تھا، بھئی یہاں کا نظام آپ سنبھالیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جیسے حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کو اپنا جانشین بنایا تھا، اے علی میں جہاد میں جا رہا ہوں، تبوک جا رہا ہوں، مدینے کے لیے تم کو جانشین بنا کے جا رہا ہوں. اب یہاں پر کسی کو شبہ ہو سکتا تھا کہ حضرت موسیٰ تو گئے تھے رسول تھے اور حضرت ہارون کو جانشین بنایا تھا. حضرت ہارون تو نبی تھے، حضرت موسیٰ رسول تھے، لیکن حضرت ہارون نبی تھے. کسی کو شبہ ہو سکتا تھا کہ اللہ کے رسول تو رسول ہیں، حضرت علی کو جانشین بنایا ہے تو شاید نبوت ان کو ملے گی. اللہ کے رسول نے فوراً کہا کہ انت منی بمنزلت ہارون بموسیٰ ولیکن الا انہ لا نبی بعدی، مگر ہاں یہ بات یاد رکھنا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی ہونے والا نہیں ہے. یعنی یہ خیال مت کر لینا کہ علی کو میں نے جانشین بنایا ہے تو علی کو نبوت ملے گی. نبوت میں جانشینی نہیں ہم نے دی ہے، بلکہ صرف مدینے کی نگرانی میں جانشینی دی ہے. مت سوچ لینا کہ حضرت موسیٰ جانشین بنا کے گئے تھے تو اللہ نے حضرت ہارون کو نبی بنایا تھا تو میرے بعد حضرت علی کو نبی بنائے. نبوت ملنے والی بات نہیں ہے. تو صاف صاف اللہ کے رسول نے مختلف موقعوں پر یہ بات کہہ دی کہ بھئی میں آخری نبی ہوں اور یہ ایمان کا. میں ایک بات کہہ کے بات ختم کروں گا، خدا کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے. ہمارے دل و دماغ میں غیرت ایمانی ہونی چاہیے. ایمان کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے. جان جائے تو جان جائے، ایمان نہ جائے. اور ایمان کو آدمی ہر چیز سے زیادہ اہم. حاجی مانک کی بات مجھے یاد آتی ہے. خدا کی قسم ایمان تازہ ہو جائے گا. وقت تھوڑا زیادہ لگے گا، پرواہ نہیں. وقت ہمارا تو 7 8 10 منٹ رہ گیا ہے، لیکن وقت زیادہ ہو جائے تو آپ پریشان تو نہیں ہوں گے. اگر کوئی پریشان ہونے والے پہلے بتا دیجئے تب کہ میں بات ختم کروں گا. حاجی مانک کی بات میں نقل کروں گا. بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، پہلی بار میں سنا رہا ہوں. اللہ تعالی ہم کو بھی وہ ایمانی غیرت عطا فرمائے. ختم نبوت کی بات چلی. کرونڈی ایک جگہ ہے، وہاں ختم نبوت کے سلسلے میں مناظرہ ہوا. یعنی قادیانیوں کی بستی قریب میں تھی. انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ غلام محمد قادیانی نبی ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ آخری نبی ہے، بلکہ آگے بڑھ کے کہتے ہیں تمام نبیوں سے بہتر نبی ہے. وہ ان کا دعویٰ ہے. تو ہمارے جو علماء تھے، جو لوگ تھے، انہوں نے کہا ہم مناظرہ کریں گے. مناظرے کی تاریخ طے ہو گئی. سارے لوگ آ گئے، بڑے بڑے لوگ آ گئے، ادھر کے بھی لوگ ادھر کے بھی لوگ. لیکن وہ بستی جو کہ قادیانیوں کی تھی تو بہرحال ادھر سے جو گئے تھے مولانا لال حسین اختر صاحب مناظرے کے لیے گئے، اور ادھر سے قادیانیوں کی طرف سے جو مناظرے کے لیے آئے تھا اس کا نام عبدالحق تھا. بہرحال پہلے موقع ملا مولانا لال حسین اختر کو جو ہماری طرف سے گئے تھے. ان سے کہا گیا آپ دلیل پیش کیجئے. تو مولانا نے پہلے کھڑے ہوتے ہوئے کہا کہ آج میں ثابت کروں گا کہ غلام محمد قادیانی جھوٹا تھا، مکار تھا، کذاب تھا، دجال تھا. اس کی وحی جھوٹی تھی اور اس کی پیشن گوئی جھوٹی تھی، اس کے کتاب جھوٹے تھے. یہ مولانا نے کہا. یہ جب کہا تو قادیانیوں کی طرف سے جو مناظر آیا تھا اس کا نام عبدالحق تھا. اس علاقے کا بڑا غنڈہ تھا وہ، اور اس کی کھیتیاں تھیں، اس کے کاروبار تھے. وہ بندوقوں کے ساتھ آیا تھا، غنڈوں کے ساتھ آیا تھا. تو عبدالحق کھڑا ہو گیا جواب دینے کے لیے، اور ویسے ہی جیسے مولانا نے کہا تھا کہ غلام محمد قادیانی کو میں آج ثابت کر دوں گا وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے اور جھوٹی پیشن گوئی اس نے کیا ساری باتیں. وہ عبدالحق کھڑا ہو کے ایسی رسول اللہ کے بارے میں کہنے لگا میں آج ثابت کروں گا محمد جھوٹا تھا، کذاب تھا، دجال تھا. یہ جب اس نے کہا وہاں جو مسلمان تھے آپس میں لڑ گئے. کوئی مسلمان برداشت نہیں کرے گا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی گستاخی کی جائے. لڑ گئے. لیکن کیا ہوا، قادیانیوں کی طرف سے جو لوگ آئے تھے وہ بندوقوں کے ساتھ آئے تھے. پولیس کا بھی بڑا انتظام تھا. خیر پولیس نے منتشر کر دیا، مناظرہ ختم ہو گیا. لیکن مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات تھی
یہ عبدالحق جیسے کمینے گستاخ نے رسول اللہ کو اسٹیج سے کیسے کہہ دیا کہ ہم جھوٹا ثابت کریں گے، مکار ثابت کریں گے؟ نہیں، اس کو سزا ملنی چاہیے، اسے معافی مانگنی پڑے گی۔ تو اسی علاقے کا ایک بڑا سردار آدمی تھا مانک شاہ، حاجی مانک۔ حاجی مانک نے بھی سنا جو کچھ جلسے میں ہوا، اپنے گھر گیا تو اس نے دیکھا اس کے گھر کی بچیاں بیٹھی رو رہی ہیں، اس کی بیوی رو رہی ہے، اور اس کے بعد حاجی مانک نے اپنی بیوی سے کہا ذرا پانی دینا۔ بیوی پانی دینے کو تیار نہیں، بڑے غصے میں بیٹھی ہے۔ ارے کیا ہوا؟ تو بیوی کہنے لگی تم کو شرم نہیں آئی؟ تم کو غیرت نہیں آئی؟ کیسے مرد ہو تم؟ اس جلسے میں موجود تھے اور عبدالحق نے کسی گستاخ نے رسول اللہ کو گالیاں دی، کیسے تم زندہ چلے آئے؟ یا تو اس کو مار دیتے یا تم مر جاتے، تمہاری غیرت کہاں مر گئی تھی؟ میں تمہاری بیوی نہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، یہ بچیاں نہیں رہنا چاہتی ہیں، چلو جاؤ۔ مانک کہتا ہے حاجی مانک میری محبت کو اس نے جو ہے بالکل نشہ بنا دیا۔ میں نے کہا بات تو صحیح ہے نا، میں بھی تو جلسے میں تھا نا، اور رسول اللہ کو وہ گالیاں دیتا رہا، ختم نبوت کا انکار کرتا رہا، جھوٹا کذاب کہتا رہا، اور میں سن کے خاموش آ گیا۔ اس کے بعد حاجی مانک نے کلہاڑی لیا گھر میں، اس کے پاس ریوالور، پسٹول وغیرہ، تلوار وغیرہ نہیں تھا، کلہاڑی تھا، لکڑی کاٹنے کا گاؤں کا علاقہ تھا۔ حاجی مانک نے کلہاڑی لیا اور چل پڑا عبدالحق کے گھر کی طرف، وہیں کا رہنے والا بڑا آدمی تھا وہ، عبدالحق کے گھر کے پاس گیا تو یہ حاجی مانک جو ہے ایک طرح سے بوڑھا آدمی تھا، تقریباً 50-55 سال کی عمر کا تھا آدمی، لیکن اندر جوانی تھی اور دل میں بہرحال وہ عشق محمد کی تڑپ تھی۔ کلہاڑی لے کے گیا، عبدالحق کے گھر کے پاس گیا تو عبدالحق گھر کے باہر ہی کھڑا مل گیا۔ عبدالحق کے ذہن میں بھی بات نہیں تھی یہ بوڑھا آدمی کوئی مجھے مارنے کے لیے آ رہا ہے۔ جب حاجی مانک قریب گیا عبدالحق کے تو حاجی مانک نے کہا او کتے، او مرتد، تو نے میرے نبی کو گالیاں دی ہے، تو نے میرے نبی کے بارے میں کہا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، کذاب ہے، آج میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، اسی کلہاڑی سے تمہارے ٹکڑے کروں گا۔ اب عبدالحق نے کہا اچھی تو مجھے مارنے کے لیے آیا؟ وہ بھاگنے لگا، جیسے ہی بھاگا اس کا پاؤں ڈھیلے میں لگا، گر پڑا وہ، اور بعض علماء کہتے ہیں وہ گرا نہیں تھا، اللہ نے گرایا تھا، اللہ نے دھکے دلایا تھا۔ اور اس کے بعد حاجی مانک اس کے جوتے سے اس کو پلٹا، سینے پہ چڑھ گیا اور اس کے بعد سینے پہ وار کرتا رہا اور زور زور سے یہ کہہ کے وار کرتا رہا اس سینے میں نبی کا کینہ ہے، اسے جینے کا حق نہیں ہے۔ سینے پہ کلہاڑی مارتا رہا، پھر سر پہ اس نے کلہاڑی ماری یہ کہہ کے یہ وہ دماغ ہے جس میں نبی کے خلاف غلاظت بھرا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے زبان نکالی عبدالحق کی اور اسی کلہاڑی سے زبان کاٹا، یہ وہ زبان ہے جو میرے نبی کے خلاف گستاخی کرتی ہے اور یہ زبان بھونکتی ہے، زبان کو کاٹا۔ اس کے بعد اس کی انگلیوں کو کاٹا یہ کہہ کے یہ وہ انگلی ہے جو میرے آقا کے وطن، میرے آقا کے شہر کی طرف انگلیاں اٹھا کے گالیاں دیتا ہے۔ اس طرح یہ کیا اس نے اور وہیں کھڑا رہا۔ بندوقوں والے لوگ کھڑے تھے، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ حاجی مانک کے خلاف کچھ کر سکے۔ اور اس کے بعد حاجی مانک نے کلہاڑی لیا، خون آلود ہے کپڑا، عبدالحق تو مر گیا فی جہنم۔ اس کے بعد قریب میں پولیس اسٹیشن تھا، تھانے چلا گیا۔ اس علاقے کا یہ معزز آدمی تھا، تھانے دار بھی جانتا تھا کہ حاجی مانک کون ہے۔ دیکھا حاجی مانک کی پگڑی نہیں ہے، ہاتھ میں کلہاڑی ہے، کپڑے پہ خون ہے۔ پوچھا بھئی حاجی صاحب کیا بات ہے، یہ شکل؟ کہا بھئی میں نے اس کتے کو، جس کتے نے رات رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی تھی، رسول اللہ کے بارے میں جس نے بکواس کیا تھا، ہم نے اس کمینے کو ختم کر دیا ہے، ہم نے مار دیا ہے اس کو، اور اس کے خون کتے چاٹ رہے ہیں، لو مجھے گرفتار کر لو۔ اب جو جیلر تھا بڑا، جو اس کا ہیڈ تھا، وہ جانتا تھا یہ تو شریف آدمی ہے، فوراً اس نے اپنی ٹوپی اتاری، ان کے قدموں میں ڈال دیا، حاجی مانک جو کام ہمیں کرنا چاہیے ہم نے نہیں کیا، اللہ تمہاری غیرت مبارک کرے اور محمد کی محبت مبارک کرے، عشق مبارک کرے، تم نے وہ کام کیا ہے۔ گرفتار کرنے کا سوال نہیں، پولیس والے دوڑ دوڑ کے پانی لا رہے ہیں اور شربت لا رہے ہیں، فروٹ لا رہے ہیں، کسی میں ہمت نہیں۔ فرمایا کہ تم کو گرفتار اگر ہم نے کیا تو محمد کی شفاعت سے ہم محروم ہو جائیں گے، تم نے عشق محمد میں یہ کام کیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اعلیٰ حکام کو اطلاع دی گئی، اعلیٰ حکام آئے وہاں سے، اور آنے کے بعد اس سے کچھ نہیں کہا، کار میں بیٹھ جاؤ،
اور آپس میں وہ پولیس والے تبصرہ کر رہے تھے، بھائی ہم ڈاکوؤں کو پکڑتے ہیں، ہم چوروں کو پکڑتے ہیں، ہم اسمگلروں کو پکڑتے ہیں، اور آج ہم محمد عاشق کو پکڑنے جا رہے ہیں۔ محمد کے عاشق نے جو عشق نبی میں قتل کیا ہے، آج اس کو ہم گرفتار کرنے جا رہے ہیں۔ خیر گرفتار کر کے لے گئے۔ حاجی مانک کہتے ہیں کہ جیل میں گیا، پہلی رات جیل میں تھا میں، اور پہلی رات ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور کہا، بیٹے تم نے میری محبت میں جو کام کیا ہے، اگر تم کو پھانسی بھی ہو گئی تو شہادت کی موت ملے گی، اور میں حوض کوثر پہ تیرا انتظار کر رہا ہوں، پریشان مت ہونا۔ اور کہا، دیکھو تم کو ضرورت نہیں وکالت کی اور وکیل کرنے کی، میں محمد تمہارا کیس لڑوں گا اور میں وکالت کروں گا۔ اور کہتا ہے وہ حاجی مانک کہتا تھا کہ چند دنوں میں 20 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دیتے رہے۔ اور جیل میں گئے تو کیا ہوا، وہاں چونکہ قاتل تھے نا، تو قاتلوں کے سیل میں رکھا تھا، جو اور دوسرے قاتل ہوتے ہیں۔ جب معلوم ہوا دوسرے قاتلوں کو کہ اس نے محمد کے دشمن کو قتل کیا ہے، سارے قاتل آئے۔ حاجی مانک کہتے ہیں، کوئی کہتا تھا میں نے میرے باپ کو قتل کیا ہے، کوئی کہتا تھا میں نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے، کوئی آ کے کہتا میں نے اپنے دوست کو قتل کیا ہے، لیکن مانک بہت بہت مبارک ہو، تم نے رسول اللہ کے دشمن کو قتل کیا ہے، بہت بہت مبارک ہو۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی رہی، اور بار بار زیارت ہوتی رہی، اور اس کے بعد جب وہ وہاں سے چھوٹ گیا، 3 سال کے بعد فیصلہ ہوا، اور یہ قادیانیوں کے پاس پیسے بہت ہیں، لندن سے وکلا بلائے گئے اور پیسے بہا دیے گئے، ربوہ ان کا سینٹر تھا نا، پوری ٹیم لگا دی گئی، لیکن جو وکیل تھا اس نے فیصلہ 3 سال کے بعد دیا۔ میں بتاؤں گا کیا فیصلہ دیا۔ اور جب وہ حاجی مانک آزاد ہو کے آئے باہر، تو حضرت مولانا عبدالشکور صاحب دین پوری رحمۃ اللہ علیہ باضابطہ اس کے ملنے کے لیے گھر گئے، اور جب گھر گئے تو حضرت مولانا بڑے عالم تھے، بڑا مقام تھا، اور دوسرے بڑے اکابر علماء کرام ملنے کے لیے اس سے گئے، جبکہ عام آدمی تھا۔ دوستوں اور بزرگوں، ایک بات یاد رکھنا، زندگی کا وہ کون سا لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ غازی علیم الدین کا نام سنا ہوگا نا، جس نے وہ راجپال نے رنگیلا رسول لکھا تھا، رسول اللہ کی گستاخی کیا تھا۔ شاہ عطا اللہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس دن اسٹیج پر آئے، بغیر پگڑی کے، بغیر ٹوپی کے آئے، بال بکھڑے ہوئے رو رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا، مولانا آپ تو پگڑی کے ساتھ، ٹوپی کے ساتھ، آج پگڑی نہیں، ٹوپی نہیں، کیا بات ہے؟ فرمایا کہ میرے نانا جان کی پگڑی اچھالی گئی ہے، جب تک اس کا انصاف نہیں ملے گا میں پگڑی ڈالنے والا نہیں ہوں۔ اور وہی راجپال جس نے رنگیلا رسول لکھ کے رسول اللہ کو گالی دی تھی، کہتے ہیں مجمع میں ایک آدمی تھا غازی علیم الدین تانگا چلانے والا۔ لوگ کہتے ہیں علیم الدین خود کہتا تھا، اس شہر میں 4 آدمی بھی مجھے جاننے والا نہیں، میرے تانگے پہ کوئی چڑھنے والا نہیں، معمولی آدمی۔ لیکن اس نے طے کیا کہ جس نے رسول اللہ کو گالی دیا ہے اور ازواج مطہرات کو گالی دیا ہے، کل یا تو وہ زندہ رہے گا یا میں زندہ رہوں گا۔ پھر واقعہ آپ جانتے ہیں کیا ہوا، تو علماء نے لکھا ہے کہ غازی علیم الدین کا جب جنازہ اٹھا، غازی علیم الدین کا جب جنازہ اٹھا تو جس کو شہر میں 4 آدمی جاننے والے نہیں، جاہل تانگا چلانے والا، تانگے پر سوار ہونا نہیں چاہتے تھے، لیکن عشق رسول کی بنیاد پہ اور گستاخ رسول کو مارنے کی بنیاد پہ جب اس کا جنازہ اٹھا ہے، 3 لاکھ آدمی اس کے جنازے میں تھے، 3 لاکھ آدمی جنازے میں تھے۔ اتنے پھولوں کے ہاتھ ڈالنے والے تھے کہ ہاتھ ڈالنے کی جگہ نہیں تھی۔ بوڑھے بوڑھے لوگ کہتے، بھائی ذرا چشمہ دینا، عینک دینا، میں اپنی نگاہ سے اس نوجوان کی، اس عاشق کی ایک بار شکل دیکھ لوں جس نے رسول اللہ کی محبت میں اپنی جوانی قربان کر دیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ان کو بھی کوڑے لگائے گئے تھے نا، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اس زمانے کا مسلمان بادشاہ تھا جس نے کوڑے لگوائے تھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو۔ کسی نے پوچھا، حضرت کیسے معلوم ہو باطل کون ہے، حق کون ہے؟
کہ آخر دلائل تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن حق اور باطل اگر سمجھ میں آنا ہے ہمارے جنازوں میں بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ اکبر، امام محمد کا جب جنازہ اٹھا تھا، جن کو اتنی سزائیں دی گئی تھی، دنیا کہتی ہے ایسا جنازہ ہم نے کہیں نہیں دیکھا۔ غازی علیم الدین کو کوئی جاننے والا نہیں، عشق رسول کی بنیاد پہ جنازہ اٹھا، 3 لاکھ لوگ جنازے میں موجود ہیں۔ تو حاجی مانک جب جیل سے چھوٹ کے آیا، بڑے بڑے علماء ملنے گئے، حضرت مولانا عبدالشکور صاحب دین پوری رحمۃ اللہ علیہ گئے، انہوں نے خود یہ واقعہ سنایا۔ تو حضرت بار بار اس کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، حاجی مانک کے چہرے کو دیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو حاجی مانک نے کہا حضرت کیا مجھے آپ اتنا گھور کے دیکھ رہے ہیں، بار بار دیکھ رہے ہیں؟ حضرت مولانا نے فرمایا خدا کی قسم میں ان نگاہوں کو دیکھ رہا ہوں جن نگاہوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، بار بار رسول اللہ کی زیارت کی ہے، میں ان نگاہوں کو دیکھ رہا ہوں۔ تو دوستو اور بزرگوں، جب فیصلہ ہوا، وقت ہو گیا ہے نا، فیصلہ ہوا تو جج نے فیصلہ لکھا۔ فیصلے پہلے وکلا نے کہا حاجی مانک سے کہ بھائی آپ بول دو نا کہ میں ذرا پاگل تھا، دیوانہ تھا، بے ہوش تھا، نشے میں تھا، قانون لاگو نہیں ہوگا۔ حاجی مانک نے کہا میں ہوش میں ہوں اور یہ کلہاڑی میرے ساتھ ہے، آئندہ بھی کسی نے رسول اللہ کو گالی دیا اسی کلہاڑی سے اس کو انجام تک پہنچاؤں گا، یہ کہا کرتا تھا۔ تو انکار کر دیا، نہیں میں ایسا نہیں کہہ سکتا۔ تو اس کے بعد جج نے فیصلہ لکھا، جج نے فیصلہ یہ لکھا کہ یہ محمد کا دیوانہ، یہ نبی کا عاشق، اس کے دل میں نبی کی اتنی محبت ہے، رسول اللہ کا اتنا عشق ہے، محمد عربی کے لیے ایسا ہے کہ جب کسی نے گالی دیا ان کے نبی کو تو یہ پاگل ہو گیا۔ ظاہر ہے ہمارے سامنے بھی کوئی ہمارے نبی کو گالی دے تو آدمی دیوانہ ہو جائے گا، آپے میں نہیں رہے گا۔ تو جج نے فیصلہ لکھا جس وقت عبدالحق نے رسول اللہ کو گالی دی یہ نبی کا عاشق اور دیوانہ پاگل ہو گیا اور پاگل پن میں آ کے اس نے قتل کیا ہے، لہذا میں فیصلہ کرتا ہوں اور حاجی مانک کو قتل سے آزاد کرتا ہوں، اور مرتد کی سزا اسلام میں قتل ہی تو ہے نا۔ تو دوستو اور بزرگوں، ختم نبوت پر میں بات عرض کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی بات جو ہے نا، کسی بھی قیمت پہ نہ دلیل طلب کرنے کی بات ہے نہ سننے کی بات ہے، آپ آخری رسول ہیں اور اتنی محبت ہونی چاہیے، چاہے جیسے حالات ہیں ہم کھسکنے کے لیے تیار نہ ہو۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ تو یاد ہوگا نا، حضرت سمیہ وادی بطحا میں ہیں، اسلام کے لیے پہلی جان قربان کرنے والی ہیں، 2 پاؤں میں جو ہے ان کے رسی باندھ دیا گیا ہے اور 2 طرف اونٹوں کے پاؤں میں رسی باندھ دیا گیا ہے۔ ابو جہل کھڑا ہوا ہے، اشارہ کرے گا، دونوں طرف دوڑ جائیں گے اور حضرت سمیہ کے دونوں پاؤں آپس بیچ سے چڑ جائیں گے۔ وہ تو کہتا ہے وہ ابو جہل کہ سمیہ انجام معلوم نہ، محمد کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو؟ حضرت سمیہ کہتی ہے کیا بات کر رہا ہے، تو سردار ہوگا، تم کو تمہاری سرداری پہ ناز ہوگا، مجھے محمد کے غلامی پہ ناز ہے، مجھے محمد کے تابعداری پہ ناز ہے، جان جاتی ہے جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن محمد کا دامن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، آج بھی ہمارے ساتھ بڑے فتنے ہیں، بڑے حالات ہیں، بڑے مشکلات ہیں، دین سے ہٹانے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں۔ آپ قسم کھائیے، عہد کیجئے، چاہے جیسے بھی حالات ہوں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور ختم نبوت کے خلاف ہرگز سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کے سننے کو اور اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق